ان کے علاج کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے علماء چاہیے. اللہ اکبر. ایک ہی بات میں بات ختم کر دیتے تھے. اللہ اکبر سبحان اللہ. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں. اللہ نے اتنے علم سے نوازا تھا, عقل دھنگ رہ جاتی ہے بندے کی. سبحان اللہ. ایسی ایسی وہ دلیل پیش فرمایا کرتے تھے. میں ان کی ایک دو باتیں کر دوں, اس پہ توحید پہ بھی دلیل ہے نا, وہ بھی عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ تو یوں ہوا, چند علماء کرام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اصل میں جو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی یاد آئی, وہ توحید پر دلیل دینے کے لیے یاد آئی, تو ساتھ ایک اور واقعہ بھی عرض کر دوں آپ کی ذہانت کا. اللہ اکبر. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کچھ افراد آئے, تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ امام صاحب کے پیچھے جماعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے, جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کا یہ تھا کہ امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ تلاوت کی جائے, جبکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امام کے پیچھے چپ کھڑے رہیں, نہ سورہ فاتحہ پڑھیں نہ کوئی اور سورت پڑھیں, بالکل خاموشی سے کھڑے ہو کر قرات سنیں. تو وہ جو 4-5 محدثین تھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا ہمیں آپ سے مناظرہ کرنا ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیوں روکتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بیٹھیں, تشریف رکھیں, بات کر لیتے ہیں, لیکن آپ 5-6 حضرات ہیں تو ایک وقت میں سب سے تو بات ہو نہیں سکتی. آپ اپنے آپ میں سے کسی ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں, اپنا نگران مقرر کر لیں, اور باقی سب اس پہ اتفاق کر لیں تاکہ میں ایک سے بات کروں, تو پھر آپ لوگ بھی اس کی بات مان لیں. انہوں نے ایک کو مقرر کر دیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات یہ کریں گے ان کے ساتھ جو گفتگو ہوگی کیا آپ لوگ تسلیم کریں گے اس کو؟ انہوں نے کہا ہاں جی تسلیم کریں گے, جو یہ کہیں گے ہماری بھی وہی بات ہوگی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جو امام پڑھ رہے ہماری بھی وہی قرات ہے. اللہ, پیچھے پڑھنے والے چپ کھڑے رہیں جو پیچھے کھڑے, میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. اسی وقت مناظرہ ختم. ایسی عقلی دلیل اور ایسے سمجھاتے تھے. سبحان اللہ. ایک شخص پہلے بھی میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں, لیکن ایمان کی تازگی کے لیے دوبارہ سنیے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے مناظرہ رکھ لیا. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ کائنات خود چل رہی ہے, یہ خود بنی ہے, خود اس کا نظام چل رہا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس نے مناظرہ رکھ لیا, جگہ مقرر, دن مقرر, وقت مقرر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن جس دن مناظرہ تھا اس جگہ بہت دیر سے پہنچے جہاں مناظرہ ہونا تھا, وقت پر بھی نہیں پہنچے, بہت دیر سے پہنچے. ان کے آنے سے پہلے اس نے شور مچا رکھا تھا مسلمانوں کے سامنے, یہ دیکھو تمہارا امام ہے ابھی تک نہیں آیا, وعدہ خلافی کرتا ہے, تم لوگ ہو ہی ایسے, تم ویسے. جیسے آج کل بھی لوگ ہمیں لان تان کرتے رہتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری دنیا میں سب سے اچھا جو انسان ہے وہ مسلمان ہے, یہ یاد رکھیے گا. ہم اللہ کے ہاں اچھے ہیں, دنیا برا کہتی ہے تو کہتا رہے جی, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں سب سے اچھا بندہ مسلمان ہے. وہ گناہگار ہو, بدکار ہو, سیاکار ہو, تب بھی پوری دنیا کے دیگر تمام مذاہب سے اللہ کو وہ مسلمان پیارا ہے جس نے کلمہ توحید پڑھا ہوا ہے, وہ پیارا ہے. تو وہ بھی لان تان کرنے میں مصروف تھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر سے پہنچے. جو ہی پہنچے تو اس نے آپ پہ اعتراضات شروع کر دیے, حملہ آور ہو گیا. آپ نے اتنی دیر کر دی, آپ وقت کے امام ہیں, مسلمانوں کے امام ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, کب وقت مقرر ہوا تھا آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنی جلد بازی نہ کریں, میری بات بھی سنیں کہ میں دیر سے کیوں آیا ہوں. تو اس نے کہا کیوں دیر سے آئے, کیا وجہ؟ اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل مجھے نہر پار کرنی تھی. تو جب میں نہر کے پاس پہنچا نا تو وہاں نہر پار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو میں وہاں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی کشتی وغیرہ آئے تو میں بیٹھ کے پار جاؤں. لیکن یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں کھڑا تھا تو میرے سامنے ہی نہر کے کنارے ایک درخت اگا, درخت پیدا ہوا. ایک دم وہ جوان ہو گیا, ایک دم وہ کٹ کے گرا, اس کے تختے بنے, پھر وہ آپس میں جڑ گئے اور کشتی بن کے نہر میں آ گئے. میں اس کشتی میں بیٹھا, کشتی خود چل پڑی, تو میں اب یہاں پار آیا ہوں, اس وجہ سے تھوڑی سی مجھے دیر ہوگی. وہ چیخنے لگ گیا, یہ دیکھو ایک تو وعدہ خلافی, دوسرا اوپر سے جھوٹ,
یہ تمہارا امام ہے، اتنا بڑا جھوٹا ہے، فلاں ہے، یہ ہے وہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا برخوردار اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں نا تو تم مجھ سے بھی بڑا جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا یہ کشتی خود کیسے بن سکتی ہے؟ تم بڑے جھوٹے ہو، اتنی جلدی درخت کیسے جوان ہو سکتا ہے؟ اس کے تختے کیسے بن سکتے ہیں؟ خود کشتی کیسے جڑ سکتی ہے؟ تم بہت بڑے جھوٹے ہو، کذاب ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو تم مجھ سے بڑے جھوٹے ہو۔ اگر ایک کشتی خود نہیں بن سکتی یہ پوری کائنات خود کیسے بن گئی؟ اللہ اکبر۔ ایک کشتی خود نہیں چل سکتی تو یہ پوری کائنات کا نظام خود کیسے چل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے اسی وقت توبہ کی اور مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ۔ یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے آپ یقین جانیں ان کی سیرت آپ پڑھیں گے سر جھکا دیں گے، آپ ختم بس۔ قرآن و حدیث کو جس نے سمجھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم ان کے مقلد ان کے پیچھے چل رہے ہیں بس۔ یاد رکھیے قرآن اور حدیث میں جو حکم بیان ہو گیا سو ہو گیا۔ عقائد میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، صرف فقہی مسائل میں علماء کی ائمہ کی تقلید کرنی ہوتی ہے بس۔ باقی کسی بھی چیز میں جو عقیدے ہیں نا، مثلا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو ہے وہی ماننا۔ تقلید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم پڑھ نہیں پاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ 5 لاکھ حدیثیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی، ہم تو 5 حدیثیں بھی نہیں پڑھتے۔ ہم کیا کہیں کہ ہم اپنی مرضی سے قرآن سیکھیں گے، اپنی مرضی سے دین سیکھیں گے؟ جنہوں نے سیکھا ہے ان سے سیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے علماء دین کی، علماء حقہ کی کما حق اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔